لوگ سوالات کرتے ہیں کہ اسلام تو ابھی نیا نیا آیا ہے، تم لوگ کیسے اس کو قبول کر سکتے ہو؟ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں اسلام تو جہاد سکھاتا ہے، تو تم لوگ کیسے ایک جو انسانی رائٹس، ہیومن رائٹس کے خلاف جا کر ایک ایسی چیز پر جو آپ لوگوں کو جہاد کی طرف ابھارتی ہے اس پر ایمان لاتے ہو؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات دیں گے، تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ کیا حال ہے آپ کا دوستو؟ کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تقریباً 1400 سال قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب میں تھے اور ادھر قریش لوگ ہوا کرتے تھے، اور وہ سارے کے سارے بت پرست تھے، اور ان کے اندر نہ عورتوں کے حقوق تھے اور بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ میں بھی بت ہوا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت کا اعلان ہوا، اس کے بعد یہ معاملات جو ان سے وہاں پر جو سا اسلام آیا اور سارا اس طرح سے یہ ہمارے چند لوگ سوچتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بانی ہے اسلام کے، یہ ہمارے نزدیک کفر ہے، کیونکہ ہم لوگ پچھلے انبیاء کے سلسلے بھی ہیں، اور ہماری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات میں آپ پڑھیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے کہ بھی ایمان والے ہیں کون، ان کے لیے دعا بھی آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں بتایا کہ بھی یہ لوگ میرے رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، روز آخرت پر بھی، اور ساتھ کہا کہ یہ لوگ فرق نہیں کرتے ایمان لانے میں کسی نبی میں۔ ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم، ان کی اولادیں، جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے جن کا قرآن میں ذکر بھی ہے اور جن کا ہمیں احادیث میں بھی پتہ لگتا ہے، ہم سب ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک اس کو ہم مسلم کہتے ہیں۔ تو اسلام کب سے آیا؟ اسلام تب سے آیا جب سے حضرت آدم نے اس دنیا میں قدم رکھا۔ مسلم سے مراد وہ انسان جو اپنی ول کو سبمٹ کر دے اپنے خدا کی مرضی کے آگے، جو خود جھک جائے اور کہے میرے اللہ کی مرضی مجھ پر چلے گی، اس کو ہم مسلمان کہتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیمی، عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفٌ مُسْلِمًا، کہ وہ تو مسلم تھے، صرف اللہ کے تھے۔ آگے کہا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ تو شرک نہیں تھے کرتے، تم تو شرک کرتے ہو۔ جب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ حضرت ابراہیم بھی مسلم تھے، قرآن کے اندر ہمارے دونوں انبیاء حضرت ابراہیم بھی حضرت یعقوب دونوں کی جب اپنی اولادوں کے ساتھ انہوں نے نصیحتیں کی، تب انہوں نے یہی کہا تو مرنا تو مسلمان مرنا۔ اس کے پیچھے حضرت نوح نے بھی یہ کہا، اس کے پیچھے حضرت آدم کا بھی ذکر ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ بھی مسلمان ہونا جو ہے وہ بہت پہلے سے ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بانی نہیں ہے اسلام کے۔ تو یہ تو ہمارے نزدیک کفر والی بات ہے، کیونکہ ہم اس طرح اگر یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اسلام جو ان سے وہ شروع کیا، ہم پچھلے انبیاء کا انکار کر دیں گے۔ دوسرا سوال جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھی اسلام جو ان سے وہ تو آپ کو جہاد کی طرف بلاتا ہے اور ان ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، تو آپ جو ان سے اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ پہلی چیز میرے بھائی، ہیومن رائٹس آپ کو پتا ہے کہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر انسانی حقوق جو ہے وہ پامال ہو رہے ہوں، اور آپ قرآن کی ایک آیت اٹھاتے ہیں کہ سورہ توبہ کی اور 1-2 چند آیات میں جہاں لکھا ہوا ہے کہ کافروں جہاں ملے ان کو قتل کرو، تو آپ کو یہ پتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا لکھا تھا، یا آپ کو یہ پتا ہے یہ آیت آئی کب تھی؟ یہ یہاں پر ہمیں جب پیچھے والی آیات پڑھتے ہیں تو یا آگے والی، تو ہمیں پتا لگ جاتا ہے کہ وہاں پر ہو کیا رہا تھا۔ ادھر کنڈیشنز ہیں، کچھ آپ نے پڑھا نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے یہ پڑھ لیا تو مسلمان جو ان سے وہ ڈگمگا جائیں گے، کیونکہ مسلمان 20 ملین سے زیادہ حافظ ہیں، ان کو اپنی کتاب پر گرپ ہے۔ آپ ان کے ساتھ 2 نمبری نہیں کر رہے، آپ اپنے ساتھ 2 نمبری کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیں بات کو، جب آپ یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے سورہ توبہ کی جو 5ویں آیت ہے اس کے پیچھے بھی لکھا ہے کہ وہاں پر ایک معاہدہ ہوا تھا، اور وہ معاہدہ کافروں نے توڑ دیا تھا، اور جب معاہدہ توڑ جائے اور ٹوٹ جائے گا، اس کے بعد اللہ نے کہا اب ان کو جہاں ملتے ہیں وہاں پہ قتل کرو، کیونکہ اس معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ تب تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور جب معاہدہ ہی انہوں نے توڑ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب تمہیں اجازت ہے۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھی اور بھی آیات آپ دیکھتے ہیں تو جہاد جب فرض ہوتا ہے وہ کب فرض ہوتا ہے؟ اس کی 2 باتیں آتی ہیں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ بھی اگر کوئی جس جگہ پر جو انسان ہے، مسلم ہے، ان کے اوپر جو ہے ظلم ہوا، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے ظلم کیا،
ان کو جا کے سمجھایا جاتا ہے، پہلے ان کو روکا جاتا ہے کہ تم لوگ ایسا نہ کرو، اور پھر سمجھایا جاتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، ان کے اوپر ان کو حقوق دے دو، ان کو چھوڑ دو۔ اگر تب بھی نہ مانے تو پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ اب تم لوگوں کے ساتھ ہمارا اعلان جنگ ہے، کیونکہ تم لوگ ہمارے بھائیوں پر ظلم کر رہے ہو، ہماری امت کے بھائی ہیں وہ، تو تم لوگ ان پر ظلم کر رہے ہو جو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ادھر اس کو ہم جہاد کہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ہم لوگ ریزن کے جا کر اس طرح چڑھائی کر کے جا قتل کراتے ہیں سب کو؟ سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی ایک انسان کا قتل ناحق پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا کہ اگر کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی حکمران اگر بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ناحق کسی کا، اگر آپ لوگ کوئی وہاں پر رائٹس پامال ہو رہے تھے، اس ریزن کے بغیر جا کر جہاد کے نام پر ہی جو ان سے وہ قتل وغیرہ شروع کر دے، تو یہ انسانیت کا قتل ہے۔ یہ اسلام میں اس کی الاؤ نہیں ہے، یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کر لینا۔